کیا ہوا جمشید، خیر تو ہے؟ خان رحمان اور پروفیسر داؤد ایک ساتھ پکار اٹھے۔ دشمن ہر حال میں مجھے گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ آپ کا مطلب ہے آپ وہاں جائیں گے تو آپ کو ضرور گرفتار ہی کیا جائے گا؟ فاروق نے بوکھلا کر کہا۔ ہاں یہی بات ہے، اور نہ جانے کی صورت میں؟ اس صورت میں ہم اپنا کام کر سکیں گے، لیکن کیسے؟ آپ کو جہاں بھی دیکھ لیا جائے گا فوراً گرفتار کر لیا جائے گا۔ نہیں، وہ مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، میں وہاں نہیں جاؤں گا، یہ ایک سازش ہے۔ سازش کے تیر کا رخ ہماری طرف ہے اور تیر چلایا جا چکا ہے، اس لیے ہم نہیں جائیں گے۔ جیسے آپ کی مرضی، اور ہمیں فوری طور پر یہاں سے کوچ کرنا ہوگا، ورنہ ہمیں گرفتار کرنے والے کے یہاں پہنچ جائیں گے۔ اوہ جی ہاں، آن کے آن میں انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ موبائل سے سم وہ پہلے ہی نکال چکے تھے، بلکہ سبھی نے سمیں نکال دی تھیں۔ کیا ہم یہ ٹھیک کر رہے ہیں جمشید؟ کیا اس طرح صدر صاحب اور زیادہ ناراض نہیں ہوں گے؟ خان رحمان نے کہا۔ جب اصل بات سامنے آئے گی تو ان کی ساری ناراضگی دور ہو جائے گی، اور اگر اس وقت ہم وہاں چلے جاتے ہیں تو ہم سب کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد ہم بے بس ہوں گے، کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ کیوں نہیں کر سکیں گے جمشید؟ قانون ہمیں ضمانت پر رہا کر دے گا، اس کے بعد ہم کیس پر کام کر سکیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ تب پھر یہ کام ایک اور طرح سے لیا جا سکتا ہے۔ ہم خود کو قانون کے حوالے کر دیں اور انکل کامران مرزا کی پارٹی کو بلا لیں۔ ہاں، اس طرح ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اس طرح مزہ نہیں آئے گا۔ دشمن جو چاہتا ہے ہم اس کے خلاف کریں گے۔ ہمیں گرفتار کرا کے تو وہ خوش ہوگا، اور یہ بھی سن لو کہ اس بار کا دشمن بہت زیادہ طاقتور ہے۔ وہ جس آدمی سے کام لے رہا ہے اس کے مقابلے میں صدر صاحب بھی کمزور پڑ سکتے ہیں، اور جب صدر صاحب کمزور پڑ جائیں گے تو ہم اور زیادہ بے بس ہو جائیں گے۔ اس وقت انسپکٹر کامران مرزا کو بلا کر بہت مشکل ہوگی، لہٰذا جو میں نے سوچا ہے وہی کریں گے۔ بلکہ ایک منٹ ٹھہرو، میں اس بارے میں صدر صاحب کو خبردار کر دوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے سم دوبارہ لگائی اور ان کے نمبر ملائے۔ فوراً ہی ان کی آواز سنائی دی۔ ہاں جمشید، یہ کیا؟ تمہیں تو اس وقت ایوان صدر میں آ جانا چاہیے تھا۔ جی ہاں، یہی بات ہے، ہم آ جاتے، لیکن اس سے پہلے ہم ایک بات آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ جلدی کہو جمشید۔ کیونکہ نہیں سر، انہیں کوئی بات نہ کرنے دیں، ان سے کہیں جو کہنا ہے یہاں آ کر کہیں۔ جنرل نصیر کی آواز سنائی دی۔ تو آپ کے پاس جنرل نصیر موجود ہیں؟ میں سمجھ گیا ہوں سر، مجھے افسوس ہے، ان حالات میں گرفتاری نہیں دے سکتا، آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ میں کہاں ہوں۔ یہ ہمارے خلاف، بلکہ نہیں، ہمارے ملک کے خلاف خوفناک سازش ہے۔ آپ ہوشیار ہو جائیں، لیکن میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ جنرل نصیر اس سازش کے پیچھے ہیں، لہٰذا مجھے معاف فرمائیے گا، میں اپنے ملک کی خاطر گرفتاری نہیں دے رہا۔ جمشید، تم سے کس نے کہہ دیا کہ تمہیں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ صدر صاحب نے مارے حیرت کے کہا۔ سر، یہ میرا اندازہ ہے، پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ تم آ جاؤ۔ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ تمہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ معاف کیجیے گا سر، آپ اس حد تک مجبور ہو سکتے ہیں۔ چلیے، آپ جنرل نصیر صاحب سے گارنٹی لے لیں۔ ایک منٹ جمشید، میں ان سے بات کرتا ہوں، تم بھی سن لو۔ پھر انہوں نے کہا، جنرل صاحب، آپ انسپکٹر جمشید کو گارنٹی دے دیں کہ انہیں یہاں بلا کر گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ سوری سر، میں یہ گارنٹی نہیں دے سکتا۔ کیا؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جو گفتگو سن چکا ہوں اس کی بنیاد پر ہی کہہ رہا ہوں۔ اوہ، ان کے او کے ساتھ ہی انسپکٹر جمشید نے موبائل بند کر دیا اور سم نکال دی، ساتھ ہی آندھی اور طوفان کی طرح ایک سمت میں روانہ ہو گئے۔ ان کا رخ ایک ایسے ٹھکانے کی طرف تھا جس کے بارے میں ان کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے اطمینان کا سانس لیا اور میک اپ میں مصروف ہو گئے۔ میک اپ کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی گاڑی بھی تبدیل کر دی۔ اب جس نمبر کی گاڑی ان کے استعمال میں تھی وہ ان کے ایک دوست کی تھی، جس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ ان کے کس دوست کی ہے۔ جلدی ان کے نئے نمبر پر گھنٹی بجی۔ انہوں نے موبائل آن کیا اور بولے، کیا خبریں ہیں؟ سر، خبریں تو بہت خوفناک ہیں۔ اوہ،
صدر صاحب نے موبائل کی طرف جھلا کر دیکھا اور پھر جنرل کی طرف متوجہ ہوئے۔ انسپکٹر جمشید یہاں آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تو سراسر بغاوت ہے سر، مکمل حکم عدولی ہے۔ اب انہیں فوری طور پر گرفتار کیا جانا چاہیے۔ میں آپ کے سامنے آئی جی صاحب سے کہتا ہوں۔ انہوں نے شیخ نثار احمد کے نمبر ملائے۔ شیخ صاحب، فوری طور پر ہر حال میں انسپکٹر جمشید کو گرفتار کر لیا جائے اور جو ہی وہ گرفتار ہوں مجھے اطلاع دی جائے۔ اوکے سر، ادھر سے کہا گیا۔ موبائل بند کر کے وہ ان کی طرف مڑے۔ اب بتائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ خان نسیم خان کو گرفتار کر لیا جائے، یہ غدار ثابت ہو چکے ہیں۔ آپ نے ہمیں جو منصوبہ دشمن ملک کے مقابلے میں دیا تھا، اس منصوبے کا پتہ دشمن ملک کو چل گیا تھا، لہٰذا ہم ناکام رہے اور دشمن کامیاب۔ ہمارے بہت آدمی شہید ہوئے ہیں، ناکامی کا داغ الگ رہا۔ اب آپ خود دیکھ لیں، اس منصوبے کا علم یا آپ کو تھا یا خان نسیم خان کو، کیونکہ یہ آپ کے مشیر خاص ہیں۔ آپ نے پہلے ان سے مشورہ کیا ہوگا اور اس کے بعد میرے سامنے رکھا ہوگا، کیا یہی بات نہیں؟ ہاں بالکل یہی بات ہے، لیکن خان نسیم خان ایسے آدمی نہیں ہیں۔ آخر آپ کے پاس کیا ثبوت ہے اس بات کا؟ ان کے گھر میں جو بھالو رکھا گیا ہے وہ ایک طرح کا ریسیور ہے۔ اس کے ذریعے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے میں ان کی دشمن ملک کے ایک جنرل سے گفتگو سنی گئی، پھر ان کی اور انسپکٹر جمشید کی اس بارے میں بات ہوئی۔ لیکن انسپکٹر جمشید کیوں؟ انسپکٹر جمشید اس لیے کہ ان کی سراغ رسانی بنا بنایا کھیل بگاڑ دیتی ہے، اس لیے انہیں ساتھ ملایا گیا کہ ایک بہت بڑی رقم ان کے نام سے بیرون ملک ایک بینک میں جمع کرائی گئی۔ تب کہیں جا کر انسپکٹر جمشید تیار ہوئے اور اس طرح آپ کا بنایا ہوا منصوبہ ناکام ہوا، ہمارے بہترین آدمی شہید ہوئے، لہٰذا انہیں فوری طور پر گرفتار کیا جانا چاہیے۔ معاف کیجیے گا جنرل صاحب، آپ نے ابھی تک وہ گفتگو نہیں سنائی؟ ہاں کیوں نہیں، ابھی سنوا دیتا ہوں۔ ہمارے دشمن ملک کے جس جنرل سے خان نسیم خان نے سودا کیا، اس کا نام جنرل راون ہے۔ پہلے میں ان دونوں کی گفتگو سناتا ہوں۔ اب جنرل نسیم نے اپنے بیگ میں سے ایک کھلونا بھالو نکالا۔ یہ ایک جدید ترین آلہ ہے۔ اس کے آس پاس کی تمام آوازیں خود بخود دوسرے سیٹ پر اور دوسرے سیٹ کی آوازیں خود بخود اس طرف آ سکتی ہیں، اور ساتھ میں یہ گفتگو ریکارڈ بھی کرتا ہے۔ میں آپ کو ریکارڈ کی گئی بات چیت سنواتا ہوں۔ پہلے خان نسیم خان کی بات جنرل راون سے ملاحظہ ہو۔ اب انہوں نے کھلونا ان کے سامنے رکھ دیا اور اس پر لگا بٹن دبا دیا۔ فوراً ہی بھالو سے آواز سنائی دینے لگی۔ ہیلو خان صاحب، میں اس طرف موجود ہوں اور آپ سے بات کرنے کا خواہش مند ہوں، کیا آپ بات کرنا پسند کریں گے؟ جواب میں فوراً ہی ایک کھردری سی آواز گونجی، ہاں کیوں نہیں جنرل صاحب۔ آپ نے کسی نئے منصوبے کی بات کی تھی جو ہمارے خلاف بنایا گیا ہے۔ آپ کی مطلوبہ رقم بیرون ملک میں جمع کرا دی گئی ہے۔ بینک کا نام، اکاؤنٹ نمبر اور ان کے فون نمبر نوٹ کر لیں، آپ اسی وقت تصدیق کر سکتے ہیں۔ بہت بہتر۔ چند منٹ تک سانسا کی آواز آتی رہی، پھر خان نسیم خان کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا، ہیلو جنرل، میں تصدیق کر چکا ہوں، رقم واقعی میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو چکی ہے۔ اب منصوبہ بتائیے۔ اب جو منصوبہ انہوں نے بیان کیا وہ سن کر صدر صاحب کی آنکھیں مارے خوف کے پھیل گئیں۔ ان کے منہ سے مارے افسوس کے نکلا، اف مالک، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا خان صاحب آپ ایسے ہو سکتے ہیں۔ یہ سراسر سازش ہے، الزام ہے۔ انسپکٹر جمشید بہت جلد اس سازش کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے۔ وہ تو خود بھاگتے پھر رہے ہیں، اکھاڑ کیا پھینکیں گے؟ آپ اپنی بات کریں۔ یہ الفاظ میرے نہیں، میرے آواز کی نقل کی گئی ہے، اور آپ کے نام جو رقم جمع کرائی ہے سازشیوں کے لیے، ایسا کرنا کیا مشکل ہے؟ آپ عدالت میں اسے ثابت کر دیجیے گا۔ اب سنیے خان صاحب اور انسپکٹر جمشید کی بات چیت۔ یہ کہہ کر انہوں نے بالو کا بٹن پھر سرکا دیا اور کچھ دیر دبائے رہے، یہاں تک کہ اس میں آواز سنائی دینے لگی۔ انہوں نے انسپکٹر جمشید کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے، السلام علیکم خان صاحب، آپ بے فکر ہو کر اپنا کام کریں۔ یہ کیس اگر میرے ذمہ لگایا بھی گیا تو میں آپ پر کسی قسم کا شک نہیں جانے دوں گا۔ میری طرف سے یہ واضح اعلان ہے، میرے حصے کی رقم پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آواز بند ہو گئی۔
जनरल साहब ने सदर साहब की तरफ देखा, गोया पूछ रहे थे, अब क्या ख्याल है? खान साहब, आप क्या कहते हैं? सदर साहब ने इस लम्हे बेचारगी महसूस की। यही कि ये मेरे खिलाफ साजिश है। ये मालूम नहीं कि इंस्पेक्टर जमशेद को भी साजिश की लपेट में लिया गया है या वो इस साजिश में शरीक हैं और इन लोगों के आलाकार बने हुए हैं। मुझे आप पर यकीन है। मेरे ख्याल में आप गद्दारी नहीं कर सकते, लिहाजा पहले इस केस की तफ्तीश होगी, फिर जो मुजरिम साबित हुआ इसे सज़ा दी जाएगी। सुबह के अखबारात के ज़रिए इंस्पेक्टर जमशेद से कह दिया जाएगा कि वो ड्यूटी पर आ जाएं और इस केस पर काम करें। नहीं सर, ये नहीं होगा, जनरल नसीर सर्द आवाज़ में बोले। क्या मतलब? सदर साहब बुरी तरह झोंके, इनकी आंखों में खौफ फैल गया था। चंद लम्हे सकते के आलम में गुजरे, फिर सदर साहब ने परेशान आवाज़ में कहा, जनरल साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? सबूत मुकम्मल है। इन दोनों हजरात की गिरफ्तारी का हुक्म सादिर करें। इन्हें तो फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और इंस्पेक्टर जमशेद को तलाश किया जाए। जाहिर है वो किसी न किसी के काबू में आ जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ से आने से पहले ही मुल्क से फरार के तमाम रास्ते बंद करके आया हूँ। वो जिस रास्ते से भी फरार होने की कोशिश करेंगे पकड़े जाएंगे। जनरल साहब, अब मेरी भी बात सुने। इंस्पेक्टर जमशेद और इनके साथी कोई आम लोग नहीं हैं। आज नहीं, एक मुद्दत से दिन रात कौम और मुल्क के लिए उन्होंने इतनी खिदमत अंजाम दी हैं, इतनी कुर्बानियाँ दी हैं कि शायद हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन सर, ये इतना बड़ा सबूत कहाँ जाएगा? भालू के ज़रिए ये आवाज़ें हेडक्वार्टर में भी सुनी गई हैं और रिकॉर्ड की गई हैं। जनरल नसीर फौरन बोले, देखिए, खान नसीम खान भी इस बात से इनकारी हैं। इनका कहना है कि वो हरगिज़ गद्दार नहीं है और उन्होंने ऐसे अल्फाज नहीं कहे। अभी हमने इंस्पेक्टर जमशेद का बयान नहीं लिया, वो भी यही बयान देंगे। इन हालात में इन्हें गिरफ्तार करना किसी सूरत मुनासिब नहीं होगा। हाँ, तहकीकात करा ली जाएं। अगर ये वाकई मुजरिम साबित हो जाएं तो फिर कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। जी नहीं, जनरल नसीर बोले। जी नहीं? क्या मतलब? आप क्या कहना चाहते हैं? ये कि इन हालात में इन दोनों को आज़ाद रखना मुल्क के लिए ख़तरनाक हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि इन्हें गिरफ्तार करके पूरी तरह तहकीकात कर ली जाएं। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि गिरफ्तार ना किया जाए, इससे मुल्क की बहुत बदनामी होगी। कुछ भी हो, मेरे तमाम कमांडर्स का भी यही मशवरा है कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए और बस आप सोच लें। ये कहते हुए वो उठ खड़े हुए। आप जा रहे हैं? मैं पहले यहाँ काफ़ी वक्त सर्व कर चुका हूँ, मुझे जाना है। आप फैसला करते रहें, बुरा भला सोच लें। ये कहते ही वो बाहर निकल गए। सदर साहब और खान नसीम खान साकित बैठे रहे। काफ़ी देर की खामोशी के बाद सदर साहब बोले, खान साहब, ये सब क्या है? मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन सर मेरा मशवरा आपको यही है कि मुझे गिरफ्तार कर लें और इंस्पेक्टर जमशेद की गिरफ्तारी के सिलसिले में छापे शुरू कर दें, वरना मुल्क मार्शल की लपेट में आ सकता है। सर, आप समझ नहीं रहे हैं, लेकिन हकीकत क्या है ये हमें मालूम नहीं। आप फौरी तौर पर मुझे हवालात में भिजवा दें। इंस्पेक्टर जमशेद की तलाश में पुलिस को हुक्म दे दें। इसके बाद तेल देखें और तेल की धार। और हाँ, साथी जनरल साहब को फ़ोन करें कि आपने ये फैसला किया है। अच्छी बात है, अल्लाह मालिक है, देखा जाएगा। ये कहकर उन्होंने घंटी बजाई। अपने हिफाजती दस्ते के इंचार्ज को हुक्म दिया, खान नसीम खान को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया जाए। इंस्पेक्टर जमशेद और इनके साथियों की गिरफ्तारी के सिलसिले में पूरे शहर में छापे मारे जाएं। ये आप क्या कह रहे हैं? मारे हैरत के इंचार्ज बोला। जो कहा है करें और सवाल ना करें, उन्होंने नाखुशगवार लहजे में कहा। इंचार्ज ने इसी वक्त ताली बजाई। फौरन मुसल्लह फौजी अंदर आ गए और खान नसीम खान के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी, फिर इन्हें वहाँ से ले गए। अब सदर साहब ने जनरल साहब को फ़ोन किया। खान नसीम खान को गिरफ्तार करके हवालात भिजवा दिया है और इंस्पेक्टर जमशेद की गिरफ्तारी के लिए शहर भर में छापे शुरू कर दिए हैं। इसकी भी ज़रूरत नहीं, जनरल नसीर बोले। क्या मतलब? हमने भी इनकी तलाश में छापे मारे हैं। मैं पहले इनसे पूछता हूँ, आप फ़ोन पर ही सुन लें।
اس کے بعد ان کی آواز سنائی دی، السلام علیکم، انسپکٹر قاسم، کیا رپورٹ ہے؟ سر، انسپکٹر جمشید اور ان کے ساتھی جس عمارت میں چھپے ہوئے ہیں وہ ہماری نظروں میں ہیں اور ہم نے اسے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ بس میں یہی سننا چاہتا تھا، ان سب کو گرفتار کر لیا جائے اور ہیڈ کوارٹر پہنچا دیا جائے۔ اس کیس کی تحقیقات ہم خود کریں گے اور خان نسیم خان کو بھی ہیڈ کوارٹر پہنچا دیا جائے۔ اوکے سر۔ آپ نے سن لیا سر؟ ہاں میں سن چکا ہوں۔ اگر آپ اسی طرح مطمئن ہو سکتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ دونوں بالکل بے گناہ ثابت ہوں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ جنرل نصیر کی آواز سنائی دی اور صدر صاحب نے فون بند کر دیا۔ ساتھ ہی وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ پھر کسی خیال کے تحت انہوں نے انسپکٹر جمشید کے نمبر ملائے، لیکن ان کا موبائل بند تھا۔ 1 گھنٹے بعد جنرل صاحب نے پھر ان سے رابطہ کیا اور بولے، السلام علیکم سر، خان نسیم خان ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے، لیکن انسپکٹر جمشید اور ان کے ساتھی نہیں پہنچ سکے۔ وہ کیوں؟ وہ اس طرح کہ اس عمارت کو ہم نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، انہیں عمارت سے باہر نکلنے کے لیے وارننگ دی گئی، جواب میں اندر سے کچھ نہیں کہا گیا۔ آخر ہم اپنے طریقوں کے مطابق اندر داخل ہوئے، یہاں تک کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ اور پھر صدر بولے، اور پھر عمارت کی تلاشی لی گئی، لیکن اندر وہ لوگ نہیں مل سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس عمارت سے کوئی خفیہ راستہ نکلتا ہے، وہ اس کے ذریعے فرار ہو گئے، لیکن وہ ملک سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ ہم نے ان کے گرد گھیرا تنگ کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، صدر بولے اور جنرل صاحب نے فون بند کر دیا۔ صدر صاحب نے ایک بار پھر انسپکٹر جمشید کا نمبر ڈائل کیا، لیکن موبائل بند ملا۔ اب انہوں نے باری باری سب کے نمبر ملائے، لیکن سب کے نمبر بند ملے۔ یہ سوچ کر انہوں نے انسپکٹر کامران مرزا کے نمبر ملائے، موبائل بند ملا۔ انہوں نے ان کی بیگم کے نمبر ملائے، سلسلہ مل گیا۔ السلام علیکم، صدر بات کر رہا ہوں بھابھی صاحبہ، یہ حضرات کہاں ہیں؟ ملٹری آفس سے کال آئی تھی، انہیں کسی کام کے لیے وہاں بلایا گیا ہے، 1 گھنٹے تک واپسی ہوگی۔ سب کے موبائل بند ہیں، میں کیسے رابطہ کروں؟ صدر صاحب نے جھنجھلا کر کہا۔ آپ یہاں کے ہیڈ کوارٹر سے بات کیوں نہیں کر لیتے؟ بیگم کامران بولی۔ او ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے اپنے عملے کو ہدایات دیں کہ مشرقی حصے کے ملٹری آفس سے بات کروائیں۔ جلدی سلسلہ ملا دیا گیا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، یس سر، جنرل عارف بات کر رہا ہوں، مجھے انسپکٹر کامران مرزا سے بات کرنی ہے۔ ان کے بارے میں گھر سے بتایا گیا ہے کہ انہیں یہاں بلایا گیا ہے۔ جی ہاں، یہی بات ہے، میں معلوم کر کے بتاتا ہوں، میں لائن پر موجود ہوں۔ بہت بہتر سر۔ 2 منٹ بعد آواز آئی، سر انہیں یہاں بلایا ضرور گیا تھا، لیکن 15 منٹ پہلے وہ جا چکے ہیں، لہٰذا وہ اپنے گھر پہنچ چکے ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے اپنا نام جنرل عارف بتایا نا؟ یس سر۔ مہربانی فرما کر لائن پر رہیے۔ جی اچھا۔ جلدی صدر صاحب نے انہیں مخاطب کیا، جنرل عارف صاحب، انسپکٹر کامران مرزا گھر نہیں پہنچے۔ سر، اس سلسلے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں، شکریہ۔ یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا اور مشرقی حصے کے IG صاحب کے نمبر ملائے۔ یس سر، فوراً ہی انوار عالم کی آواز سنائی دی۔ انوار عالم صاحب، آپ کو کچھ انسپکٹر کامران مرزا کی خبر ہے؟ خیر تو ہے سر، ابھی معلوم کر دیتا ہوں وہ کہاں ہیں۔ ٹھیک ہے، فوری طور پر میری ان سے بات کرا دیں، اور اگر چند منٹ تک آپ یہ معلوم نہ کر سکیں کہ وہ کہاں ہیں تو آپ مجھے بتا دیں۔ جی بہت بہتر۔ صدر صاحب نے فون بند کر دیا اور انتظار کرنے لگے۔ 5 منٹ بعد انوار عالم کی آواز سنائی دی، سر، کچھ دیر پہلے انہیں ملٹری آفس بلایا گیا تھا اور ان کا کہنا ہے کہ وہ واپس جا چکے ہیں، اور بس یہ تو میں ان سے پہلے ہی معلوم کر چکا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ وہ اب کہاں ہیں اور ان کے موبائل کیوں بند ہیں؟ میں پتہ کرواتا ہوں سر، جس قدر جلد ہو سکے پتہ کرائیں، میں بہت خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ تو کیا اس طرف اور اسی طرح
انسپکٹر جمشید بھی غائب ہیں۔ ہاں یہی بات ہے، لیکن وہ خود غائب ہوئے ہیں، انہیں کسی نے اغوا یا غائب نہیں کرایا۔ اس سلسلے میں میری ان سے بات ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد انہوں نے بھی موبائل آف کر دیے ہیں۔ تب پھر سر، انسپکٹر کامران مرزا بھی خود ہی غائب ہوئے ہیں، انہیں کسی نے غائب نہیں کرایا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ کسی نہ کسی ذریعے سے ہم تک ضرور خبر بھیجتے۔ یہی میرا خیال ہے، اور اگر یہ لوگ خود غائب ہیں تو پھر کسی مصلحت کے تحت غائب ہوئے ہیں، ہمیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ میرا بھی یہی خیال ہے، ہمیں فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، انوار عالم بولے۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ سے بات کر کے بوجھ ہلکا ہو گیا، فکر کے بادل چھٹ گئے، اب میں پرسکون انداز میں سو سکوں گا، چاہے سازشی لوگ کچھ بھی کر لیں۔ آپ کا مطلب ہے ملک کے خلاف کوئی سازش کی گئی ہے؟ ہاں بالکل، اور اس مرتبہ سازش ملک شارجستان کی طرف سے ہے۔ تب پھر سرحدوں کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ انسپکٹر کامران مرزا کو ملٹری آفس بلایا گیا تھا۔ بالکل یہی بات ہے، ادھر بھی معاملہ ملٹری تک پہنچا ہوا ہے۔ اللہ اپنا رحم فرمائے۔ اچھا خدا حافظ۔ صدر صاحب نے جو ہی فون بند کیا، دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور وہ بری طرح اچھلے۔ پھر ایک کرخت اور سرد آواز سنائی دی، صدر محترم، آپ کے مشیر اور انسپکٹر جمشید پوری طرح غدار ثابت ہو چکے ہیں۔ ہم نے مکمل ثبوت حاصل کر لیے ہیں، آپ ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیں۔ یہ رہے ان کی گرفتاری کے وارنٹ، بس آپ کی دستخط کی ضرورت ہے، یہ جنرل صاحب کا حکم ہے۔ اچھی بات ہے، اور انہوں نے دستخط کر دیے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ صورتحال بڑی خوفناک ہے۔ صدر محترم، آپ بدستور صدر ہیں، ملک میں جو کچھ ہوگا آپ کے حکم سے ہی ہوگا، آپ ہی احکامات جاری کریں گے، ہم تو آپ کے اشاروں پر ناچیں گے۔ صدر صاحب کا خیال رکھا جائے۔ باقی رہ گئے انسپکٹر کامران مرزا اور انسپکٹر جمشید وغیرہ، ان لوگوں کو تو ہم پہاڑ کی کھو میں سے بھی ڈھونڈ لائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ ملک کے حالات بہت خراب ہیں اور ہمارے ساتھیوں کا کچھ پتہ ہی نہیں، آفتاب نے بڑبڑانے کے انداز میں کہا۔ ان سب کے موبائل بند ہیں، حکومت انہیں ہر طرف تلاش کر رہی ہے، اور ظاہر ہے اگر ان کے موبائل آن ہوں گے تو بہت جلد ان کا سراغ لگایا جا سکتا ہے، اس لیے موبائل آف رکھنے میں بھلائی ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ان کا سراغ لگانے کی کوشش نہ کریں۔ بالکل ٹھیک، تینوں ایک آواز ہو کر بولے۔ تو کیا ہم ان کے لیے کچھ نہ کریں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں؟ اشفاق نے منہ بنایا۔ ہم کر ہی کیا سکتے ہیں، اس وقت تو سب لوگ دبکے ہوئے ہیں، آفتاب نے فوراً کہا۔ میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، شوکی نے سوچ میں گم انداز میں کہا۔ ہم کم از کم اکبر راٹھور صاحب سے اور کرنل فارانی صاحب سے تو ملاقات کر ہی سکتے ہیں۔ انکل راٹھور بہت اچھے وکیل ہیں اور کرنل ریٹائرڈ فوجی، ملاقات کرنے میں کیا حرج ہے، دیکھتے ہیں وہ کیا مشورہ دیتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد وہ راٹھور صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ انہوں نے اداس انداز میں ان کا استقبال کیا اور ساتھ ہی بولے، میں جانتا ہوں تم لوگ کس سلسلے میں آئے ہو، یہی نا کہ انسپکٹر جمشید اور انسپکٹر کامران مرزا، ان کے بچے اور ساتھی غائب ہیں۔ تو یہ اطلاع میرے لیے نئی نہیں، اخبارات ان کی خبروں کو خوب اچھال رہے ہیں اور حکومت انہیں بڑی سرگرمی سے تلاش کر رہی ہے۔ ہم آپ سے یہی مشورہ کرنے کے لیے آئے تھے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے رہو۔ آپ کا مطلب ہے کہ ہم اپنے دوستوں کا خیال دل سے نکال دیں؟ شوکی نے منہ بنایا۔ دیکھو وہ آزاد ہیں، اپنا بھلا برا سوچ سکتے ہیں، ان کا کیا پروگرام ہے میں نہیں جانتا۔ ہاں اگر وہ تمہیں آواز دیں، کچھ کرنے کے لیے کہیں تو اور بات ہے، اس صورت میں تم لوگوں کو حرکت میں آنا ہوگا، کیونکہ دوست مدد کے لیے پکارے تو وہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ بیٹھے رہو اور انتظار کرتے رہو۔ وہ جو غائب ہیں تو کچھ سوچ کر ہی غائب ہوئے ہیں، اور دیکھا جائے تو اس واقعے سے ان کی حیرت انگیز ذہانت ثابت ہوتی ہے۔ انہوں نے فوراً بھاپ لیا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ بس اب تم جاؤ۔ بہت بہتر انکل، میں جانتا ہوں کہ تم ابھی اپنے گھر نہیں جاؤ گے، کرنل فارانی کے پاس جاؤ گے، لیکن وہ بھی تمہیں یہی مشورہ دیں گے
کیونکہ ان حالات میں بہتر یہی ہے۔ ٹھیک ہے انکل، آپ کا اندازہ بھی درست ہے، لیکن ہم اپنی فطرت سے بھی تو مجبور ہیں۔ ابھی اگر ہم ان کے پاس نہ گئے تو وہ یہ گلہ بھی تو کریں گے کہ تم راٹھور صاحب کے پاس تو مشورے کے لیے گئے، میرے پاس نہیں آئے۔ میں نے تمہیں روکا نہیں، اپنا خیال ظاہر کیا ہے۔ وہ واقعی تمہیں وہاں جانا بھی چاہیے، انہوں نے پرخلوص مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ کرنل صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ دروازے ہی میں انہوں نے کہہ دیا، میں جانتے ہوں کہ تم لوگ کیوں آئے ہو، خیر آؤ، کوئی حرج نہیں۔ وہ انہیں ڈرائنگ روم میں لے گئے۔ انکل، ہم اس طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے خاموش نہیں بیٹھے رہ سکتے۔ لیکن دیکھو، تمہیں اکبر صاحب نے بھی یہی مشورہ دیا ہے کہ ان حالات میں خاموشی سے گھر بیٹھو، اور میرا بھی مشورہ یہی ہے۔ غور کرو، خود انسپکٹر کامران مرزا اور انسپکٹر جمشید بھی کہیں خاموشی سے موجود ہیں، لیکن انکل ہم جانتے ہیں کہ وہ آرام سے نہیں بیٹھے رہیں گے۔ تو پھر وہ کیا کر لیں گے؟ پوری حکومت سے ٹکر لیں گے؟ ٹھیک ہے انکل، ہم اپنے گھر چلے جاتے ہیں، شوقی نے کہا۔ اسی میں بھلائی ہے، ورنہ مصیبت میں پڑ جاؤ گے اور فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔ اور اسے ہاتھ ملا کر وہ باہر نکل آئے۔ گھر پہنچے تو ان کے والد دفتر میں بیٹھے نظر آئے۔ خیر تو ہے ابا جان؟ پہلے یہ بتاؤ تم کہاں گئے تھے؟ ہم انکل راٹھور اور انکل فارانی سے ملنے گئے تھے، میرا بھی یہی خیال تھا۔ ان حالات میں تم کہیں آؤ نہ جاؤ، اپنے گھر میں رہو، انہوں نے بھی یہی مشورہ دیا ہوگا۔ جی ہاں، ایک کیس آیا تھا، میں نے انہیں کل بلایا ہے۔ جی کیا کہا؟ کیس؟ ان حالات میں کیس کہاں سے آ گیا؟ بھائی لوگ ذاتی مسئلے کے سلسلے میں تو آئیں گے نا۔ جی ٹھیک ہے، ہم کل ملیں گے اس سے۔ ہاں میں یہی کہنے والا تھا، اس قسم کے کیس پر کام کرتے رہو اور ان کا خیال دل سے نکال دو، انہیں جو کرنا ہے خود کر لیں گے۔ ٹھیک ہے ابا جان۔ اور پھر ان کے والد اٹھ کر اندر چلے گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر شوقی بولا، ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ تینوں حضرات ہمارے ہمدرد ہیں، سچے دوست ہیں۔ ہاں جب انسپکٹر جمشید یا انکل کامران مرزا آواز دیں گے، اس وقت ہم کسی چیز کی پرواہ نہیں کریں گے اور وہی کریں گے جو وہ کہیں گے۔ انہوں نے سر ہلا دیے اور پھر وہ سونے کے لیے لیٹ گئے۔ نصف رات کے وقت شوقی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن آنکھ کھلنے کی وجہ سمجھ میں نہ آ سکی۔ ایسے میں ایک آواز اس کے اندر گونجی، سو رہے ہو شوقی؟ آواز منہ سے نکالنے کی ضرورت نہیں، بس دل میں جواب دو، آواز مجھ تک پہنچے گی۔ اس نے صاف محسوس کر لیا کہ آواز انسپکٹر جمشید کی تھی۔ وہ جوش میں بھر گیا۔ اس نے دل میں کہا، میں جاگ گیا ہوں۔ تو سنو، صبح جو کیس ملے گا اس پر فوراً کام شروع کر دو، اور بس وہ میں ہوں گا۔ آپ کو چھوڑ کر جو کہا ہے بس وہ کرو۔ جی اچھا، وہ ڈرے ڈرے انداز میں بولا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے جس طریقے سے تم سے بات کی ہے وہ اور ہی طریقہ ہے، اس سے کوئی سراغ نہیں لگ سکتا۔ اچھی بات ہے انکل۔ اور پھر آواز بند ہو گئی۔ شوقی کو یوں لگا جیسے وہ گہری نیند سے جاگا ہو۔ اس نے سر کو جھٹکا، کیا میں نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ نہیں شوقی، یہ خواب نہیں تھا، میں نے واقعی تم سے بات کی ہے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ کل جو شخص کیس لے کر آئے گا اس کا لباس مکمل طور پر زرد ہوگا۔ جی بہت بہتر۔ اور بہت دیر تک شوقی کو نیند نہ آ سکی۔ اس کے تینوں بھائی گہری نیند کے مزے لے رہے تھے۔ صبح 9 بجے ان کے دفتر کے دروازے پر ٹھک ٹھک ہوئی۔ انہوں نے دیکھا باہر ایک سیدھا سادہ بالکل معمولی سے کپڑوں میں ملبوس ایک دبلا پتلا آدمی کھڑا تھا۔ انہیں اپنی طرف متوجہ پا کر وہ بولا، شوقی برادرز؟ جی ہاں۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ جی ضرور، کیوں نہیں۔ اچانک شوقی کو یاد آیا، آنے والے کا لباس بالکل زرد ہوگا اور یہ شخص نیلے لباس میں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ وہ شخص نہیں تھا۔ اس لمحے اس نے شدید الجھن محسوس کی، کیونکہ وہ انسپکٹر جمشید سے رابطہ کرنے کی صورتحال کے بارے میں مشورہ نہیں کر سکا تھا۔ اتنے میں ملاقاتی اندر آ کر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی فرمائیے، آفتاب نے کہا۔ اس نے صاف محسوس کیا تھا کہ اس کے بڑے بھائی کسی گہری الجھن میں مبتلا ہو گئے ہیں۔
مجھے شوقی برادر سے کام ہے۔ جی فرمائیے، آپ کے سامنے بیٹھے تو ہیں؟ کیا یہ ہیں شوقی اور آپ ہیں شوقی برادرز؟ مارے حیرت کے اس کے منہ سے نکلا۔ جی ہاں، یہی بات ہے۔ آپ کو یقین نہیں آیا؟ بالکل نہیں آیا، اس لیے کہ وہ تو بہت مشہور لوگ ہیں اور پراسرار معاملات کو حل کرنے کے سلسلے میں ان کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں۔ بس تو پھر وہ شوقی برادرز تو ہم ہی ہیں۔ آپ کو اور شوقی برادرز کی ضرورت ہو تو اور بات ہے، نہیں، مجھے اصلی شوقی برادرز کی ضرورت ہے۔ تو پھر بولیے۔ اس کے بعد وہ اپنی قمیض اتارنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے بھی آپ کا اطمینان کرنا ہوگا اور کرانا ہوگا، وہ مسکرایا۔ کیا مطلب؟ آپ کو رات میں کوئی پیغام ملا تھا یا نہیں؟ ایسا پیغام کسی چیز کے ذریعے نہیں آیا، نہ تحریر کے ذریعے آیا، نہ انٹرنیٹ کے ذریعے آیا، بلکہ ایک منٹ، آپ مہربانی فرما کر کوئی وضاحت نہ کریں۔ آپ ہمارا اطمینان کرانا چاہتے تھے اور چاہتے ہیں تو وہ کرا دیں۔ ٹھیک ہے۔ اس نے پھر قمیض کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ ایسے میں ان کے بیرونی دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ وہ چونک اٹھے۔ ادھر اجنبی کا ہاتھ درمیان میں ہی رہ گیا۔ پھر اس نے قمیض چھوڑ دی اور ان کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہمیں نہیں معلوم دروازے پر کون ہے، شوقی نے اشارے میں بتایا۔ ٹھیک ہے، دروازہ کھول دو۔ آفتاب نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور پھر وہ بہت زور سے اچھلے۔ ان کی آنکھیں مارے خوف کے پھیل گئیں۔ آنے والا انسپکٹر جلالی تھا اور اس کے ساتھ ایک ملٹری مین بھی تھا۔ سر، یہ ہیں شوقی برادرز۔ جلالی نور نے ان چاروں کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ اور یہ کون صاحب ہیں؟ فوجی نے ملاقاتی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ شوقی، یہ کون صاحب ہیں؟ یہ کوئی کیس حل کرانے آئے ہیں ہمارے پاس، ابھی آدھے منٹ پہلے ہی آئے ہیں۔ ہم تو ابھی ان کا نام بھی نہیں پوچھ سکے۔ یہ بات تمہاری ٹھیک ہے شوقی، کیونکہ ہم 1 گھنٹے سے تمہارے دفتر کے باہر موجود ہیں اور نگرانی کر رہے ہیں۔ اوہ، ان کے منہ سے ایک ساتھ نکلا اور پھر ملٹری مین نے کہا، مسٹر، آپ اپنا تعارف کرائیں اور یہ بتائیں کہ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ میرے ایک دوست نے بتایا تھا کہ یہ لوگ پرائیویٹ جاسوس ہیں۔ مجھے ان سے ایک ذاتی کام تھا، اسی سلسلے میں آیا ہوں۔ ابھی آپ نے انہیں وہ کام تو نہیں بتایا؟ جی نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ وہ کام ہمیں بتائیں، ہم آپ کا کام کریں گے۔ یہ کیا کر سکتے ہیں بھلا؟ لیکن سر، وہ ذاتی کام ہے۔ پھر بھی آپ کو بتانا پڑے گا وہ کام کیا ہے۔ اچھی بات ہے، لیکن میں نہیں جانتا کہ آپ کون لوگ ہیں اور کیا قانون کی روح سے آپ مجھے کوئی ایسا حکم دے سکتے ہیں؟ اجنبی نے پرسکون آواز میں کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، میں تعارف کرائے دیتا ہوں۔ مجھے شوقی برادرز جانتے ہیں، میں انسپکٹر جلالی نور ہوں۔ کیوں شوقی، یہی بات ہے نا؟ انسپکٹر جلالی نور نے گہری نظر اور گہری طنزیہ انداز میں کہا۔ ہاں یہی بات ہے، شوقی نے منہ بنایا۔ تو پھر سن لیں، ہمارے ساتھ ملٹری آفیسر اشرف خان ہیں اور ان کا عہدہ کیپٹن کا ہے۔ میرے ساتھ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ مجھے کسی سلسلے میں جہاں بھی جانا پڑے گا یہ ساتھ جائیں گے۔ میرے ساتھ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، مجھے کسی سلسلے میں جہاں بھی جانا پڑے گا یہ ساتھ جائیں گے۔ چلیے، یہ تو معلوم ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کو ہمارے پاس آنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ پولیس اسٹیشن میں ایک فون آیا تھا۔ کسی نامعلوم آدمی نے بتایا تھا کہ شوقی برادرز کے ہاں کوئی جرائم پیشہ شخص آنے والا ہے۔ اس سے کوئی جرم سرزد ہوا ہے اور وہ شوقی برادرز کے ذریعے اپنے جرم پر پردہ ڈالنا چاہتا ہے۔ سو ہم نے سوچا اس شخص کے آنے سے پہلے ہم یہاں کیوں نہ پہنچ جائیں۔ آپ نے اچھا کیا، انہیں چیک کر لیں۔ ہم نے ابھی ان سے معاملات طے نہیں کیے، بلکہ ہمیں تو ابھی معلوم بھی نہیں کہ ان کا کیس کیا ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ابھی انہیں آئے زیادہ وقت نہیں ہوا۔ ہاں تو مسٹر، کیا نام بتایا آپ نے؟ اشرف خان کہتے کہتے رک گیا۔ ابھی نہیں بتایا۔ میرا نام اسلم فرشوری ہے۔ اپنا شناختی کارڈ دکھائیں۔ اس نے فوراً کارڈ نکال کر اس کے سامنے کر دیا۔ اشرف خان نے کارڈ کو غور سے دیکھا اور پھر بولا، ٹھیک ہے، اب وہ کام بتائیں جو آپ شوقی برادر سے لینا چاہتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں اگر آپ نے جھوٹ بولنے کی کوشش کی
تو مشکل میں پھنس جائیں گے کیونکہ ہم آپ کا جھوٹ پکڑ لیں گے۔ مجھے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں۔ میرے بھائی کو کوئی نامعلوم شخص بلیک میل کر رہا ہے۔ اس کے پاس میرے بھائی کے خلاف کچھ ثبوت ہیں، لیکن وہ ثبوت اس نے جعل سازی سے بنائے ہیں۔ بس میں چاہتا ہوں شوقی برادرز کے ذریعے وہ ثبوت حاصل کر لوں۔ وہ ثبوت اب ہم حاصل کریں گے۔ ثبوت جعلی ہیں، کیا آپ ان کے جعلی ہونے کا پتہ چلا لیں گے؟ ملٹری آفس میں اب ایسے آلات موجود ہیں جن سے جھوٹ اور سچ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ جعلی ثبوت کا بھی پتہ چل جائے گا، اور اگر ثبوت جعلی ثابت ہو گئے تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے اور جعل ساز کو گرفتار کر لیں گے۔ اگر یہ بات ہے تو میرے نزدیک اس سے بہتر کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی۔ بس تو پھر آپ ہمیں اس بلیک میلر تک لے چلیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ شوقی برادرز میں اپنا کیس اب آپ سے نہیں کرا سکتا۔ کوئی بات نہیں، یہ اور بھی اچھا ہے۔ اب آپ کی مدد یہ حضرات کریں گے۔ اگر یہ سچے ہوئے تو، جلالی نور نے فوراً کہا، وہ تو آپ مشینوں کے ذریعے معلوم ہی کر لیں گے۔ بالکل ٹھیک، اشرف خان نے مسکرا کر کہا، اور پھر وہ اس کے ساتھ باہر نکل گئے۔ وہ کئی منٹ تک ساکت بیٹھے رہے۔ آخرکار شوقی نے کہا، کیا خیال ہے، بات پلے نہیں پڑی؟ پڑ جائے گی۔ ابھی یہ صاحب ایک بار پھر آئیں گے، یعنی ان لوگوں کا اطمینان کرانے کے بعد۔ شوقی مسکرایا، اور شوقی کا اندازہ درست نکلا۔ 2 گھنٹے کے بعد ملاقاتی اسلم فرشوری پھر ان کے دروازے پر موجود تھا اور کہہ رہا تھا، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ تشریف لائیے، ہم تو آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا مطلب؟ اسلم فرشوری چونکا۔ میرا اندازہ تھا کہ آپ پھر آئیں گے۔ اوہ ہاں، یہ دروازہ کھلا رہنے دیں تاکہ کوئی اور نگرانی کر رہا ہو تو شک نہ کرے۔ فی الحال تو انہیں میں نے اطمینان دلا دیا ہے کہ میں ایک عام آدمی ہوں، اور واقعی ایک ذاتی کیس کے سلسلے میں آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ اور آپ نے انہیں کس طرح اطمینان دلایا؟ میں انہیں اس بلیک میلر کے گھر لے گیا، لیکن اس کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ ملٹری والوں نے تالا توڑ دیا اور گھر کی تلاشی لی۔ وہاں سے انہیں جعلی تصاویر مل گئیں جن کے ذریعے وہ شخص بلیک میلنگ کر رہا تھا۔ انہوں نے ان تصاویر کو ضائع کر دیا اور مجھے فارغ کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ اب اگر یہ شخص پھر بلیک میل کرنے کی کوشش کرے تو انہیں فون کر دیا جائے اور بس ہم اس سے نمٹ لیں گے۔ بہت خوب، یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی۔ ہینگ لگی نہ پھٹکری اور رنگ چوکھا آ گیا۔ اب اس بات کو چھوڑیں، میں آپ کو ایک چیز دکھانے والا تھا۔ جب وہ لوگ اچانک آ دھمکے تھے، اب میں وہیں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کریں۔ پہلے تو یہ دیکھ لیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی قمیض اوپر اٹھا کر دکھائی۔ وہ دوسری طرف سے زرد تھی۔ شوقی یہ دیکھ کر چونکا، اور پھر اس نے پرسکون آواز میں کہا، اب جب کہ آپ کا مسئلہ حل ہو گیا ہے، آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ میں تو بس آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں کیونکہ میں نے آپ کا وقت ضائع کیا۔ آپ چاہیں تو اپنے وقت کی فیس لے لیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اچھا، چلیے میں پھر آپ کی دعوت کیے دیتا ہوں۔ آج شام کا کھانا میرے ساتھ کھائیے، مجھے بہت خوشی ہوگی۔ یہ میرا کارڈ ہے، اس پر پورا پتہ اور فون نمبرز لکھے ہوئے ہیں، آپ آسانی سے پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ بس میرا جی چاہتا ہے۔ اچھی بات ہے، ہم آ جائیں گے آپ کی خوشی کی خاطر۔ پھر شام کو ٹھیک 8 بجے وہ اسلم فرشوری کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ جلدی دروازہ کھلا اور اسلم فرشوری باہر نکل آیا۔ اس نے ان سے مصافحہ کیا اور انہیں اندر لے آیا۔ دروازہ بند کر دیا گیا۔ کھانا بس تیار ہی ہے، ابھی لگ جاتا ہے، تب تک ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں۔ جی اچھا۔ وہ انہیں ڈرائنگ روم میں لے آیا اور پھر ان کے سامنے کھانا لایا گیا۔ سب مل کر کھانے لگے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد کھانے سے فارغ ہوئے۔ اس دوران اسلم فرشوری ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ ایسے میں انہیں نیند سی آنے لگی۔ وہ بہت حیران ہوئے کہ انہیں نیند کیوں آ رہی ہے۔ پھر انہیں اوپر تلے 3-4 جمائیاں آئیں۔ پھر شوقی کے منہ سے مارے حیرت کے نکلا، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ شوقی بس یہیں تک کہہ سکا، پھر اس کا سر میز کے کنارے پر ٹک گیا۔ اشفاق، اخلاق اور آفتاب اس سے پہلے ہی سو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد گھر کا دروازہ کھلا۔ شوقی برادرز باہر نکلے اور رکشے میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ رکشا انہیں گھر پر اتار کر آگے بڑھ گیا۔
اس وقت باہر کھڑے ایک شخص نے کسی کو فون پر رپورٹ دی، سر، اسلم فرشوری پھر شوقی برادر سے ملا تھا اور اس نے انہیں کھانے کی دعوت دی تھی۔ وہ اس کے گھر چلے گئے تھے۔ کوئی 1 گھنٹہ بعد وہ باہر نکل کر اس رکشے میں بیٹھے تھے اور اب واپس اپنے گھر آ چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کی نگرانی بدستور جاری رہے گی۔ وہ گھر سے نکل کر جہاں کہیں بھی جائیں ان کا تعاقب کیا جائے۔ اوکے سر، اور دوسری بات، کوئی ان سے ملنے کے لیے آئے تو فوری طور پر مجھے اطلاع دی جائے۔ دوسری طرف سے اشرف خان کی آواز سنائی دی، حکم کی تعمیل ہوگی سر، شکریہ۔ اسلم فرشوری ان چاروں کو رخصت کرنے کے بعد دروازہ بند کر کے اندر کی طرف مڑا تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس مسکراہٹ سے کامیابی جھلک رہی تھی۔ دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے اس گھر کا ایک خفیہ دروازہ کھولا۔ اس دروازے سے سیڑھیاں نیچے جا رہی تھیں۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آیا۔ نیچے موجود 13 افراد کی نظر اس کی طرف اٹھ گئیں۔ کیا رہا ابا جان؟ کیا رہا ابا جان؟ محمود کی بے تابانہ آواز سنائی دی۔ کامیابی۔ آخر ہم شوقی برادرز کو اپنے ساتھ شامل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ ہماری تلاش اس حصے میں اس پیمانے پر نہیں کی جائے گی جتنی دارالحکومت میں۔ اب یہ اور بات ہے کہ انہوں نے اس خیال کے پیش نظر پہلے ہی شوقی برادرز کی نگرانی شروع کر دی تھی، یعنی وہ پہلے ہی اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ہم لوگ شوقی برادرز کے پاس آئیں گے یا انہیں اپنے پاس بلائیں گے، لہٰذا اس طرح ہم ان تک پہنچ جائیں گے۔ میرے ذہن میں یہ بات موجود تھی، اس لیے میں نے پہلے پورا انتظام کیا، پھر اسلم فرشوری کے روپ میں وہاں گیا۔ لیکن اگر ہم 4 عدد نقلی شوقی برادرز یہاں پہلے سے تیار نہ کر لیتے تو اس وقت ہمارا منصوبہ بھی ناکام ہو گیا تھا۔ اللہ کا شکر ہے ہم ناکام نہیں رہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہم ان حالات میں کیا کریں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یہ ساری سازش ہمارے دشمن ملک شارجستان کی ہے۔ ہمارے جنرل صاحب اور ان کے کمانڈران کو جھوٹے ثبوت سے یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ صدر اور نسیم خان ملک دشمن کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ ان پر جھوٹا الزام لگا دیا گیا ہے اور کھلونے کے ذریعے جعلی الفاظ جنرل صاحب کو سنوائے گئے ہیں، اور اسی وجہ سے نسیم خان گرفتار ہو کر جیل پہنچ گئے ہیں۔ ہمارے گھر بھی کھلونا رکھوایا گیا تاکہ ہمارے جعلی الفاظ بھی جنرل صاحب کو سنا دیے جائیں، کیونکہ سازشی جانتے تھے کہ جب تک ہم آزاد ہیں ان کا کوئی منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہمیں بھی لپیٹ میں لے لیا گیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ کھوج لگائیں کہ اس سازش میں کس کا ہاتھ ہے، ہم اس کا سراغ لگائیں، اور اس کے لیے ہم امید کی ایک کرن کو آزمائیں گے۔ امید کی کرن؟ فرزانہ کے منہ سے نکلا۔ ہاں، میں نے یہی کہا ہے۔ فوج میں ایک کرنل ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں، میری بات پر ہر حال میں یقین کریں گے۔ میں ان سے ملوں گا، وہ ہمیں کوئی مشورہ دے دیں گے، لیکن اس طرح خود ان کی ذات بھی خطرے میں آ سکتی ہے۔ اگر ایسا ہو گیا تو سمجھو سارا معاملہ چوپٹ۔ لیکن بہرحال ہمیں کرنل صاحب سے تو ملنا پڑے گا ہی۔ تب پھر ہم کیا کریں گے؟ خان رحمان، تمہارے بھی تو کوئی بڑے عہدے والے دوست ہو سکتے ہیں جو تم پر ضرورت سے زیادہ اعتماد بھی کرتے ہوں۔ ہاں ایسا ہے، ایک بریگیڈیئر میرے دوست ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم ان سے کیسے رابطہ کریں؟ مجھے تو اس راستے میں خطرات ہی خطرات محسوس ہو رہے ہیں، خان رحمان نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ پھر اب کیا کیا جائے؟ ہمیں کسی نہ کسی طرح ان سے ملنا ہوگا، یہ خطرہ مول لینا ہی ہوگا۔ اس کے لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ کیا کرنا ہے، لیکن میں نہیں بتاؤں گا، تم لوگ ہی بتاؤ گے کہ میں نے کیا سوچا ہے اور اب کیا کرنا ہے۔ لوگ کر لو بات، فاروق نے جھلا کر پیشانی پر ہاتھ مارا۔ بات کرنے کے لیے ہی تو کہہ رہا ہوں۔ اچھی بات ہے، پھر یوں ہی صحیح۔ اور وہ سب سوچ میں گم ہو گئے، آدھے گھنٹے تک سوچ میں غرق رہے۔ آخر فرزانہ نے کہا، میں بتا سکتی ہوں کہ آپ نے کیا سوچا ہے۔ آپ نے سوچا ہے کہ آپ یا انکل کامران مرزا کسی بڑے فوجی کے روپ میں ملٹری ہیڈ کوارٹر جائیں گے۔ ارے باپ رے، یہ تو حد درجہ خطرناک ہوگا۔ خان رحمان چونک اٹھے۔ اور خان رحمان بھی ساتھ جائیں گے کیونکہ فوج کے ماحول کو یہ ہم سے کہیں زیادہ جانتے ہیں، لہٰذا یہ ہماری مدد کریں گے۔ ہم ایک آفیسر کے میک اپ میں نہیں، 2 یا 3 آفیسرز کے میک اپ میں جائیں گے۔
خطرناک، انتہائی خطرناک۔ پروفیسر داؤد خان، رحمان، آفتاب اور شوقی وغیرہ ایک ساتھ پکار اٹھے۔ اس میں شک نہیں، کیونکہ یہ ترکیب حد درجہ خطرناک ہے، لیکن اس ترکیب کے سوا کوئی دوسری ترکیب بھی تو نہیں۔ اوہ! ان سب کے منہ سے مارے خوف کے نکلا۔ چند لمحے سکتے کے عالم میں گزر گئے، پھر انسپکٹر جمشید کی آواز آئی، اللہ مالک ہے، ہم آج رات سے اپنا کام شروع کر رہے ہیں، یہ جگہ چھوڑ کر اپنے ایک دوست کے ہاں منتقل ہو رہے ہیں۔ اب کیس پر باقی کام وہیں ہوگا، اور پھر نصف رات کو وہ اس دوست کے گھر کے پچھلے حصے سے باہر نکلے۔ باہر نکلنے سے پہلے باہر اچھی طرح سے دیکھ لیا گیا تھا کہ کوئی نگرانی تو نہیں کر رہا۔ پھر پیچھے سے ایک کار ان کے نزدیک آ کر رکی۔ لفٹ چاہیے؟ آئیے میں آپ کو پہنچا دوں۔ وہ ایک بڑی گاڑی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرنے والا کافی شریف آدمی تھا۔ انسپکٹر جمشید اور سب گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ان کا سفر 1 گھنٹے جاری رہا۔ پھر ڈرائیور نے کہا، گاڑی کی سیٹوں کے نیچے خود کو چھپا لیں، چیک پوسٹ آنے والی ہے۔ اچھی بات ہے، آپ فکر نہ کریں، یہ کام ہم کرتے رہتے ہیں۔ آخر کار گاڑی آہستہ آہستہ چلی، چیک پوسٹ سے گزر گئی اور بالآخر گاڑی کچھ دیر بعد رک گئی۔ اس کا پچھلا دروازہ کھلا اور ڈرائیور نے انہیں آنے کا اشارہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک گیراج میں تھے اور گیراج کی بائیں دیوار میں ایک دروازہ تھا۔ ڈرائیور نے دروازہ کھولا اور ان سے کہا، آپ فی الحال یہاں کچھ دیر ٹھہریں، پھر کرنل صاحب آپ سے ملاقات کریں گے۔ حالات کو دیکھ کر پھر 1 گھنٹے کے بے چین کر دینے والے انتظار کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ ڈرائیور اپنے ساتھ کوٹھی کے پچھلے حصے میں لے آیا۔ یہاں ایک صاحب موجود تھے جو کہ انسپکٹر جمشید کے بچپن کے دوست تھے اور ان کا نام کرنل ظفریاب تھا، اور اب وہ ریٹائرڈ لائف گزار رہے تھے۔ انسپکٹر جمشید نے کہا، میں کچھ عرض کرنے سے پہلے یہ اطمینان کرنا چاہوں گا کہ یہاں ہونے والی بات چیت سن لیے جانے کا تو کوئی خطرہ نہیں؟ بالکل نہیں، ریٹائرڈ آدمیوں کی نگرانی کون کرتا ہے؟ اچھی بات ہے، تو پھر سنیے۔ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ جنرل نصیر صاحب نے خان نسیم خان اور مجھ پر غداری کا الزام لگا دیا ہے، اور اس سلسلے میں ایک کھلونا بھالو سے کام لیا گیا، اور اسی بنیاد پر میں اعلانیہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ سازش ہے۔ جو الفاظ اس بھالو کے ذریعے ریکارڈ کیے گئے میں نے کہے بھی نہیں۔ اسی طرح خان نسیم خان بھی انکاری ہیں۔ میں ان کے بارے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے الفاظ نہیں کہے، لیکن اپنے بارے میں تو مجھے معلوم ہے نا۔ ہاں، یہ بات تو ٹھیک ہے۔ بس تو پھر یہ بات طے ہے کہ یہ 100% سازش ہے، اور یہ سازش صدر اور خان نسیم خان کے خلاف نہیں بلکہ ملک کے خلاف ہے، اور اگر ہم اسی طرح ڈر کے بیٹھے رہے تو پھر ملک شارجستان کی جھولی میں جا گرے گا۔ میرے خیال میں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کرنل ظفریاب نے کہا، اور پھر بولے، تب پھر ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بھی خیال رہے کہ جو کرنا ہے فوری طور پر کرنا ہے۔ اچھا، مجھے سوچنے دیں۔ اور وہ سوچ میں گم ہو گئے۔ کافی دیر بعد انہوں نے سر اوپر اٹھایا۔ بس ایک راستہ سجائی دیتا ہے۔ اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ میرے ایک بہت اچھے دوست ہیں جنرل آصف خان۔ ان کا نمبر جنرل نصیر کے بعد آتا ہے۔ پہلے میں ان سے ایک ملاقات کر کے آتا ہوں، اور پھر آپ لوگوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ اگر وہ ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہو گئے تو اس صورت میں آپ لوگ آسانی سے وہاں جا کر بات کر سکیں گے۔ اگر اس میں کوئی خطرہ نہ ہو تو ایسا کر لیں، لیکن فوری طور پر آپ ہمارا نام انہیں نہ بتائیں۔ پہلے سرسری انداز میں ان کا خیال معلوم کرنے کی کوشش کریں۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ ویسے آپ لوگ فکر نہ کریں، میری ان کی اس حد تک دوستی ہے کہ وہ میرے دوستوں کو گرفتار نہیں کروائیں گے۔ اچھی بات ہے، آپ کوشش کر لیں، ہم آپ کے آنے تک یہیں رہیں گے۔ ہمارے لیے یہاں کوئی خطرہ تو نہیں؟ بالکل نہیں، وہ مسکرائے اور پھر وہ اپنی کار میں گھر سے نکل گئے۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، ان کے جانے کے بعد فرزانہ نے خیال ظاہر کیا۔ اللہ مالک ہے، جب اوکھلی میں سر دیا تو موسلوں کا کیا ڈر، شوقی بولا، اور وہ مسکرا دیے۔ انہیں تقریباً 2 گھنٹے تک انتظار کرنا پڑا۔ پھر دروازے پر کار کا ہارن سنائی دیا۔
جلدی کرنل ظفریاب صاحب اس کمرے میں داخل ہو گئے۔ آپ آ گئے؟ انسپکٹر جمشید انہیں دیکھتے ہی بولے۔ ہاں، میں جنرل صاحب سے مل آیا ہوں، ان سے تفصیل سے بات ہوئی ہے اور آپ لوگوں کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ وہ خود بھی یہ بات صاف محسوس کر رہے ہیں کہ ان حالات کے پیچھے شارجستان کا ہاتھ ہے۔ وہ تو خود اس سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے بری طرح بے چین ہے۔ بس تو پھر بن گیا کام۔ ہاں، میں نے انہیں آپ لوگوں کے بارے میں بتا دیا ہے، وہ پوری طرح آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو پھر ان کے گھر جانے کی تیاری کر لیں۔ جلد ہی وہ ان کی گاڑی میں جنرل آصف خان کے گھر کا رخ کر رہے تھے۔ جلد ہی وہ خان آصف کی کوٹھی کے اندر پہنچ گئے۔ آصف خان کے ملازم نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور انہیں اطلاع کرنے چلا گیا۔ نہ جانے کیا بات ہے، میرا دل دھڑک رہا ہے، کہیں ہم پھنس نہ جائیں۔ خطرات تو خیر اس میں بہت ہیں، لیکن مجبوری ہے، ہم اور کر بھی کیا سکتے ہیں۔ عین اسی وقت قدموں کی آہٹ سنائی دی اور انہوں نے انسپکٹر جمشید جتنے قد و قامت کے ایک آدمی کو اندر آتے دیکھا۔ وہ فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، دروازہ بند کرنے کا اشارہ کیا، پھر کاغذ پر لکھا۔ بات صرف تحریر کے ذریعے ہوگی، آپ اپنی تجویز پیش کریں، اگر قابل عمل ہوگی تو عمل کیا جائے گا، ورنہ آپ اسی راستے واپس چلے جائیے گا، کیونکہ خطرہ اس قدر ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اور ہم سب کی زندگیاں یوں سمجھ لیں کہ داؤ پر لگی ہیں۔ لیکن چونکہ میرے دوست کرنل ظفریاب صاحب آپ کے گہرے دوست ہیں، میں اور وہ موجودہ صورتحال کے خلاف ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہوا وہ صحیح نہیں ہوا ہے، اس لیے آپ اپنی تجویز پیش کریں۔ یہاں تک لکھ کر وہ خاموش ہو گئے۔ ہم ساری صورتحال کو سمجھتے ہیں، انسپکٹر جمشید نے لکھنا شروع کیا۔ جس طرح آپ کی زندگی خطرے میں ہے، اسی طرح ہماری زندگیاں بھی خطرے میں ہیں، لیکن یہ مسئلہ ہے پورے ملک کا۔ ہم جو قربانی دے رہے ہیں پورے ملک کے لیے دے رہے ہیں۔ اب آپ پروگرام سنیں۔ انسپکٹر کامران مرزا میرے چہرے پر آپ کے چہرے کا میک اپ کریں گے اور انسپکٹر کامران مرزا میرے چہرے پر آپ کے چہرے کا میک اپ کریں گے۔ آپ مجھے ہیڈ کوارٹر کے تمام تر معاملات سمجھائیں گے، یہاں تک کہ گاڑی سے اترنے کا انداز، چڑھنے کا انداز، اپنے دفتر میں پہنچنے کا انداز، وغیرہ وغیرہ۔ پھر وہاں آپ کن کن حضرات سے ملاقاتیں کرتے ہیں اور کیا کچھ بات چیت کرتے ہیں۔ دفتری کام نہ کرنے کا تو بہانہ کر دوں گا کہ طبیعت بہت خراب ہے، یہ کام کل کر دوں گا۔ یہاں تک کہہ کر انسپکٹر جمشید خاموش ہو گئے۔ یہ تو سب ہو جائے گا، لیکن آپ اپنی آواز کا کیا کریں گے؟ آصف خان نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ اس کی آپ فکر نہ کریں، انسپکٹر جمشید نے مسکرا کر ان کی آواز میں کہا۔ ارے! آصف خان اچھل پڑے اور بے حیران ہو کر بولے، حیرت ہے، میری آواز کی اس قدر کامیاب نقل؟ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ اور پھر جب انسپکٹر کامران مرزا نے انسپکٹر جمشید کا حلیہ بدل دیا تو جب وہ آصف خان کے سامنے آئے تو وہ ایک بار پھر اچھل پڑے۔ حیرت ہے، اس قدر کامیاب نقل؟ میں خود بھی سمجھ نہیں پا رہا کہ میں اصل آصف خان ہوں کیا یہ۔ وہ جلدی جلدی بولے۔ اب آپ مجھے باقی کام عمل کر کے دکھائیں، یعنی چلنے کا انداز، گاڑی میں سوار ہونے یا اترنے کا انداز، باتوں کے دوران آپ کس طرح ہاتھ وغیرہ چلاتے ہیں۔ انسپکٹر جمشید نے کہا۔